السلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستوں، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے جناب من جانے من سب چھوٹے بڑے بہن بھائیاں اماں چاچیاں تایاں مامیاں پھوپھیاں سب نو ساڑھے دس السلام علیکم۔ ایف ٹی وی کی ٹیم آپ کو السلام علیکم کہتی ہے۔ بچے آج میرے ساتھ ہیں نہیں اور میں نکلا ہوں اسلام آباد کے وزٹ پہ، مطلب وزٹ کی ہے بھائی جان، نوکری ہے گپ شپ پہ نال پھرنا ٹرنا میں، تو سوچا آپ لوگوں کو آج جو ہے نا وہ دکھا دیں اسلام آباد کی ریسنٹ سچویشن، جو وہ کہہ رہے تھے یار دوست یار کے جی بند ہے تو لا کے یہ وہ، بھائی جان کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ جہاں پہ سیکیورٹی ہے وہاں پہ سیکیورٹی ہے، باقی آپ بالکل ایزیلی اچھے طریقے سے گھوم پھر سکتے ہیں، کوئی سختی مختی نہیں ہے، سب باتیں ہی ہیں کہ دیکھیں آپ وہ نہیں تنگ نہیں کریں نا، جہاں سے آپ کو حکومت نے منع کر دے تو ادھر نہیں جانا، نہ جاؤ، باقی پھرو ٹرو یاشی مارو۔ تو یہ دیکھیں عوام چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے سب، اور بھائی آرام نال چلا گڈی یار، اتنے گڈی دے بمبو رکھے ہوا پیر پار کے۔ میں ہوں اس وقت آئی جی پی روڈ پہ، اور آئی جی پی روڈ یہاں سے اسلام آباد کا سب سے مشہور چوک پشاور موڑ بھی ہے، وہاں سے لیفٹ چلے جائیں تو آپ سیدھا 26 نمبر پہنچ جاتے ہیں، 26 نمبر سے موٹر وے پہ چڑھ جائیں، لیکن ہم نے چونکہ ادھر جانا نہیں ہے، جسٹ آپ کو صرف بتانا تھا۔ دیکھیں مزے مزے کے ویو انجوائے کریں، اسلام آباد کو ڈھونڈیں۔ ہاں سوری یار، میں مطلب یہ 9th ایونیو ہے، اس سے پیچھے میں آئی جی پی روڈ چھوڑ کے آیا ہوں، میرا تصحیح کر دی ہے جناب ارباز بھائی نے، بڑا اچھا کیا، تصحیح کر دی ہے، میں مطلب کی کریے بس، پھر ہونے جی بڈھے ہو گئے نا، جیویں جیویں بندہ بڈھا ہو جاتا ہے میں کمڑا ہو جاتا ہے۔ آج کل ملٹیپل چیزیں، آج کل میں اداس ہوں اس چیز کے اوپر، وہ جو کبڈی پنجاب کے کبڈی کے مشہور شاعر ہیں ہمارے یار، ایک بھی رولے کبڈی جی کوئی شاعر ہوں کبڈی جی تو پلوان ہوں، مطلب اگر مجھ سے کوئی آگے پیچھے رف ہو جاتے ہیں نا تو اس کو آپ درگزر کیا کریں، درگزر کا مطلب ہے معاف کر دیا کریں۔ کبڈی کے مشہور پلیئر تھے نظر حسین صاحب، نظر حسین، ویسے پورا نام ان کو نظر حسین ہے اور نظرہ ماچھی کے نام سے مشہور تھے، ان کی یار ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا بڑی حیرانگی ہوئی یار، 6.5 فٹ کا نوجوان اور جناب صاحب پلیئر، صحیح جس کو پلیئر کہتے ہیں، اعلیٰ درجے کا پلیئر، جوید جٹو، نظرہ ماچھی، بمسی اور گڈو پٹھان، شیش ناگ، سہیل گوندل، یہ مطلب پنجاب کی شان ہے نا، یہ ظاہری بات ہے، پنجاب کے پہلوان ہے، پنجاب کی شان ہے۔ انہوں نے وہ 2 قسم کی کبڈی ہوتی ہے، ایک وہ کلاویں والی ہوتی ہے ٹاڑا ماڑا ہوتا ہے، ایک ہوتی چپیٹاں والی، چپیڑوں والی جو کبڈی ہے اس میں ان لوگوں نے بڑا، یہ فلائی اوور اسلام آباد کا سب سے بڑا فلائی اوور، بلکہ پاکستان کا کہا جاتا ہے سب سے بڑا پشاور موڑ والا فلائی اوور۔ تو خیر آگے چلنے ہیں، تو اس بندے نے جناب صاحب خودکشی کر لی۔ پہلے میں بڑا حیران ہوا جب میں نے یوٹیوب پہ خبر سنی نا، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یہ بندہ خودکشی مطلب کیسے مر سکتا ہے؟ پتہ چلا ہارٹ اٹیک سے مرا۔ میں نے کہا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے خوراک اچھی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، سم ٹائم جسم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، دل نہیں ساتھ دے رہا ہوتا، تو ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک۔ بعد کی جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق پتہ چلا کہ اس بندے نے خودکشی کی، اور خودکشی کا جو ریزن ہے وہ پرسنل ہے۔ پرسنل سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی، جب پوری دنیا یہ لفظ کہہ رہی ہے کہ میاں بیوی والا مسئلہ ہے، اس کا مطلب میاں بیوی والا ہی مسئلہ ہوگا۔ بھائی جان میری گزارش یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں شاید اپنا اچھا والا تجزیہ نگار نہیں ہوں اور اچھے والا بندہ بھی نہیں ہوں جو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے، لیکن جہاں تک میری سمجھ بوجھ ہے نا، میاں بیوی کے ریلیشن میں جو سب سے زیادہ چیز ہے نا وہ برداشت ہے۔ جس نے برداشت کا مادہ سب سے زیادہ ہوگا اس کے اندر گھر کو سنبھالنے کی سکت بہت زیادہ ہوگی، لیکن جس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہوگا، سمجھو اس کے گھر کی جو بربادی ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے، بھلے بیوی میں نہیں ہے، بھلے شوہر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ آ کے چونکہ میرا جو جاب ورک ہے وہ ایسا ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کے لیے بھی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر سختی سے کارآمد بھی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم مردوں کے حقوق کی بات بھی کرتے پڑتے ہیں۔ کسی جگہ پہ مرد کو کمپرومائز کرنا اور کسی جگہ پہ خاتون کو کمپرومائز کرنا، جب تک آپ دونوں ایکول نہیں کریں گے گھر آپ کا سمجھیں تباہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوا کیا ہے کہ اس کی کہیں بیگم روٹ کے گئی ہوئی تھی، وہ باتیں کرتا رہتا تھا، وہ باتیں بتاتا رہتا تھا، اس کی آپ تمام ویڈیوز دیکھیں نا، ایک ویڈیو میں پوڈ کاسٹ میں ذرا غور سے اس بات کو تأمل سے سمجھیے گا، سنیے گا، اور کمنٹس میں بھی آگاہ کیجیے گا کہ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے اچھا لمحہ کون سا تھا؟ اس نے بتایا جی میری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ تھا، میں ایک کبڈی میچ جیتا تھا، ٹھیک ہے، ایک دن میں نے 3 بندوں سے میچ جیتا تھا، میری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ وہ تھا۔ تو اس نے پوچھا سب سے برا لمحہ جس میں آپ کا دل اداس ہوا، دل رنجیدہ ہوا، تو اس نے باقاعدہ ڈیٹ بتائی
کہ اس ڈیٹ کو وہ ویڈیو مینشن ہے, پوڈ کاسٹ مینشن, ایک پتلا سا لڑکا ہے وہ لے رہا ہے, مجھے ابھی اس کا نام نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کے فین ہیں تو آپ ضرور اس کو ڈھونڈ لیں گے. تو رات کو 3:20 پر میں نے کچھ دیکھا, وہ میری زندگی کا سب سے رنجیدہ ترین لمحہ تھا. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آخر ایسا ایک کبڈی پلیئر نے رات کو 3:20 پہ ایسی کیا, کوئی چڑیل دیکھ رہی تھی, کوئی ڈائن دیکھ لی تھی, کوئی جن دیکھ لیا تھا, کوئی قبرستان میں جا کے کھڑا ہو گیا, تو اس نے کیا ایسا دیکھا ہوگا کہ جس پہ پوڈ کاسٹ کے دوران اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اس نے کہا یہ سب سے میرا رنجیدہ لمحہ تھا جس کو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا. اچھا خیر, اب کیا کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس بندے کی جو باقی ویڈیوز ہیں وہ دیکھے, اس میں بار بار کسی کو کہہ رہا ہے کہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو, یہ اچھی چیز نہیں ہے, نہ کرو, میرا دل دکھ رہا ہے, میرا یہ. اسی طرح ہمارے ارد گرد بہت سے کریکٹر ہیں, جب وہ ہنستے ہنستے اداس ہو جائے نا, اب میں خیر اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں, وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا, اللہ پاک اسی کامل مغفرت فرمائے. دکھی دل سے وہ گیا ہے تو اس کی مغفرت میری دعا ہے, اللہ میاں اس کی مغفرت لازمی فرما دے. جو لوگ اس قسم کے درد میں سے گزرتے ہیں نا, وہی جانتے ہیں کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, جو یہ چیزیں برداشت کر رہا ہوتا ہے, جو ان چیزوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے, جو یہ رویے دیکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ان رویوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے. آپ ایک گھر کے سربراہ, اس نے لکھا, اس نے بولا پوڈ کاسٹ میں, یار آپ سروائیو کر رہے ہوتے ہو, آپ اتنی وہ کہتا ہے مار کھا کے آتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, ہم لوگ پیسے اکٹھے کر کے لاتے ہیں, ہم گھر میں آ کے دیتے ہیں, بچے انہی پیسوں سے جا کے چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, بیگم انہی پیسے جا کے شاپنگ کر رہی ہوتی ہے. اچھا, اسی ٹائم پیسے لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے جسم پہ کتنے زخم لگے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ میں سے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ رنگ رنگ کے بندوں کی باتیں سنتے ہیں, اپنے معاشی سطح پہ ہیں تو وہ لوگ آپ لوگوں سے یا ہم لوگوں سے وہ جونیئر ہوتے ہیں, جن کو 4 بندے بھی کم سے جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور جب وہ آفس میں یا آپ کے ارد گرد آپ کے باس بنے ہوتے ہیں یا کچھ چیز بنے ہوتے ہیں, یا وہ آپ سے سینئر ہوتے ہیں, یا معاشرے میں آپ سے زیادہ مقام رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت وہ آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے کبھی جسم کے زخم کے علاوہ دل کے زخم, روح کے زخم کسی نے دیکھے ہیں؟ لیکن نہیں دیکھے. بس ہم نے جا کے خرچہ گھر میں دینا ہوتا ہے, اور انہیں خرچہ لے کے اپنا سسٹم چلانا ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. تو یہ بات اس نے کہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, آپ اس کی پوڈ کاسٹ جا کے چیک کریں, ٹھیک ہے. اس بندے کے اندر زخم تھے, آخر کار وہ زخموں نے اس کو اتنی تکلیف دی کہ ان زخموں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے اپنی جان لے لی, ٹھیک ہے. تو ابھی بہت زبردست ویو ہے, بڑا گرینری ہے, میں دیکھ بھی رہا ہوں, ساتھ آپ لوگوں کے لیے ولاگ بھی بنا رہا ہوں, اور ساتھ آپ کو کچھ چیزیں بتا بھی رہا ہوں. اب خیر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو جانے من آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے, چاہے آپ خواتین ہیں, چاہے آپ مرد ہیں, آپ بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, نئے شادی شدہ ہیں, پرانے شادی شدہ ہیں, جیسے بھی ہیں, ان چیزوں کو سمجھا کریں یار. اور دوست ہیں یا کزن ہیں, آپ کے کوئی کزن ہوگی یا کزن ہوگا, کوئی دوست ہوگی یا دوست ہوگا, کوئی کولیگ ہوگی یا کولیگ ہوگا, جب وہ آپ سے ہنس کے باتیں کر رہا ہوں نا, تو کوشش کیا کریں کہ آپ اس سے تھوڑا سا نا پوچھیں, اس کے دل کی بات پوچھ لیں, یار اس کے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں ہوا, اس کے دل پہ کچھ بیت تو نہیں رہی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے دل کی بات کر دے, اور اس طرح موت کو گلے لگانے سے وہ بچ جائے. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت غم ہیں دل کے اندر لوگوں کے, لوگ بتانا چاہتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. ان کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جس سے اپنے دل کی بات کر سکے, کیونکہ فیملی مین جو ہوتا ہے, جس کی فیملی میں پرابلم چل رہی ہوتی ہیں, وہ بیچارہ شرم کے مارے مر جاتا ہے, اور بالآخر وہ اپنے اندر کے زخموں سے تنگ آ کے چھٹکارا پانے کے لیے اس کو ایک ہی مرم نظر آتا ہے کہ میں بس اپنی جان لے لوں. تو یار بہت ساری ہمارے ارد گرد اس طرح زندہ لاشیں گھوم رہی ہیں, ان کو بچانے کی کوشش کریں. میرا آج کا ولاگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے, میں دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی عمر بھائی, FTV کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. اگر آپ کو میری باتوں کی تھوڑی بہت کسی ایک بندے کو بھی سمجھ آ گئی ہے نا, تو وہ اس بات کے اوپر پلیز ایگری کرے, تاکہ آپ کو دیکھے کوئی اور بندہ بھی اس ولاگ کو دیکھے, اور اس ولاگ کو دیکھ کر دوسرے بندے سے شیئر کرے, اور باتوں سے حوصلہ پکڑے, نہ کہ اپنی جان دے دے. جزاک اللہ.